آج رجب المجرب کی 9 تاریخ جمعے کا بڑا ہی خاص دن آ چکا ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر چلا جائے گا۔ آپ نے بہت سارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں وظائف پڑھے ہوں گے اور آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے نیچے اکثر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور دروازے کھٹا کر یعنی کہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر چلا جاتا ہے۔ ایسے عمل دے کر جاؤں گا، وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے، آج تک جتنے بھی اعمال عبادات کی وہ ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج رجب المجرب کی اس خاص ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں گھڑی کا، اس خاص جمعے کا، رجب کی 9 تاریخ کا، یہ سال کا بھی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں دوسرا جمعہ ہے، یہ رجب کا بھی دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ والو، آج اس جمعے کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری بہنیں، میرے مائیں جن کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آخری موقع، غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، پوری دنیا کے آج کام چھوڑ دینا۔ لیکن خدا رہا، غوث پاک کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ آج نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آج جتنے دنیا جہاں میں ہو، جو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں غوث پاک کو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ بیڑے سب کے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمام دکھ و تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں اور میرے بھائی جو شوہروں کے، میری بہنیں ظلم سے شکار ہیں، شوہروں کے ظلم سہتی ہیں، میری بہنیں اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ جو ساسیں ان پر ظلم کرتی ہیں، ساسوں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو چکی ہیں، وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم آپ پر کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ آپ کے اوپر ظلم کو فوراً اس عمل کے پڑھتے ہی ختم کر دے گا۔ اس کے دل میں یہ عمل محبت پیدا کر دے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظلم، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ساس چاہے کرے گی، شوہر کرے گا سدھر جائے گا، ساس سدھر جائے گی، ظلم، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کرنے والا ظالم بہت سدھر جائے گا، ظالم ساس شوہر منٹوں میں سدھر جائے گا۔ آپ کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بے وفا شوہر، آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے، بار بار جو آپ سے لڑتا رہتا ہے، جو آپ کو سنتا نہیں ہے، جو آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کے جا چکا ہے، چھوڑ کے واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو جا نہ پائے گا، ایسا عمل دوں گا، لوگ آپ کی مٹھی میں ہو جائیں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا وظیفہ، ایسا وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہو، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسے عمل کو ڈھونڈنے میں۔ آج ساتھیوں، بزرگوں سبحان اللہ کا ایسا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ میں نے ماہ رجب کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 9 تاریخ جمعے کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں رجب کا دوسرا جمعہ آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی من پسند نوکری، شادی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں قرضے سے نجات کے لیے رب کریم سے نوکری مانگ سکوں، جو چاہیے مانگ سکوں۔ دوستو، ماہ رجب المجرب حرمت والے مہینے میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کی قدر و قیمت ہے بے تحاشا بہت زیادہ۔ اور ماہ رجب کی 9 تاریخ جمعے کا دن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 9 تاریخ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دونوں ہی دولت مند ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں جمعے کے دن تو آپ نے زندگی میں بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آج جس جمعے کی بات کر رہا ہوں، اس جمعے کو لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں آج رجب کا دوسرا جمعہ ہے، اور ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں جمعے کے دن یہ پاورفل وظیفہ پڑھنے والا جو کوئی مقروض ہے، مکمل قرض سے نجات مل جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے
کہ انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے ادا ہوگا، ایسا عمل دوں گا کہ اللہ کا ولی آئے گا، اتنے پیسے دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد کا عمل دینے لگا ہوں، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جب قرضہ ہوتا ہے، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش سکتی ہے، رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کب اور کیسے اتر جائے گا۔ انشاءاللہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے قرض کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، دوستوں آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پیسے کی کمی ہے۔ دوستوں بے روزگاری کی وجہ سے پیسے کی کمی آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماری کا علاج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں نہیں ہو پاتا، پیسہ نہیں ہو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پیسوں کی کمی ہے، آپ سے لوگ محبت نہیں کرتے، لوگ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں لوگوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ لگانا تک پسند نہیں کرتے، پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ رجب کی یہ خاص گھڑیاں ہیں، جمعے کا دن ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، لاچاری سے نکلنے کے لیے، مجبوری سے نکلنے کے لیے سبحان اللہ کا ایک ایسا وظیفہ غوث پاک کا بتلایا ہوا عمل لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی ہر شے حاجت ہر پوری ہو جائے گی۔ 2024 میں جو آپ کو نہ مل سکا، آج رجب کی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 9 تاریخ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ثواب دیتا ہے، ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں، اس معراج کے مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ آج ماہ رجب ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں رب کریم سے جو بھی مانگا جائے آپ کو 100% گارنٹی سے ملتا ہے۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رجب کی 8 تاریخ بھی آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروایا۔ اسی لیے دوستو میری ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں اس خاص جمعے کے دن دنیا کے کسی کونے سے موجود ہیں، آپ نے آج اللہ کو سبحان اللہ سے پکارنا ہے۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، یہ وہ عمل دے کر جا رہا ہوں جو نسلوں کو آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اب آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ والوں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر ملتا ہے، اور جب جب رجب کے مہینے میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رجب کا جو خاص مہینہ ہے ایک نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو سبحان اللہ پڑھتے ہی کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات فرمائے گا، کتنی مشکلات، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دوستو آج اگر میرا بس چلتا نا، یقین مانے میں آپ کو اب آپ کے گھر آتا، آپ کو بازو سے پکڑتا اور کہتا کہ آج کا یہ عمل پڑھ لیں، یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے نصیب کے تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، جو مانگو مل جاتا ہے، اللہ نصیب میں تقدیر میں لکھ دیتا ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پڑھو گے روزگار مل جائے گا، اولاد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اولاد کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ اولاد نرینہ مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا بڑا ہوگا آج رب کی ذات ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جمعے کے دن پڑھتے ہی انشاءاللہ ہر حاجت پورا کر دے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کا ولی، غیبی فرشتے انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دوستوں، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ مشکل وقت آتا ہے، پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں پیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ آج رجب کی جو ہے وہ 9 تاریخ جمعے کا دن ہے، ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں علاج کروانا ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ آج رجب کی 9 تاریخ جمعے کا مبارک دن، اور یہ خاص شرطیہ وظیفہ صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلے کی طرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیے گا۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر آپ نے جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، ہر چیز ساتھیوں تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ایک ایک آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، انشاءاللہ پڑھ کے بتاؤں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر دل مانے، آپ کا جو ایک نام آپ نے اللہ کا جو آپ کو پسند ہو، مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اللہ پاک کے ناموں کو اپنے کامنٹس میں دیکھتے ہوئے، تو آپ نے اللہ پاک کا ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھنا ہے ساتھیوں بھائیوں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا دوستوں۔ اور آپ لوگ اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اسی لیے آپ لوگ صرف ایک بار یا 2 بار جو بھی درود شریف پڑھ لیں، درود شریف لکھ کے اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں انشاءاللہ، یا ڈن لکھ دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب میرے بھائیوں میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب تمام میرے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، درود شریف پڑھنے کے بعد تمام میرے دوستوں بزرگوں اپنے مقصدوں کی نیت کیجیے گا۔ درود پاک پڑھتے ہی جو بھی آپ کے مقصد ہوں، حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی چاہتے ہوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی کے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ، ہر بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو بندہ بھی وظیفہ پڑھتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ آپ کسی بندے سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور ایک بار فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کیونکہ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں،
تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رجب کی اس خاص گھڑیوں میں جمعے کے دن سبحان اللہ اس خاص دن کو، دوسرے جمعے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، جو یہ کون ہے رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص جمعے کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے گھر پر دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دیے جاتے ہیں، جس سے اللہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا نہیں، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہم تو جلد بازی میں لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس تو وقت 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سارا دن موجود ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ وظیفہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے، ہے نا دوستو۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی کمی پیچی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا رب کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ دوستو آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ نے دیکھیں وظائف کی تعداد کو نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے پڑھنا ہے 313 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ اپنے انداز میں 3 بار ہو گیا، جیسا آپ کا انداز ہو۔ آپ نے اس طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پوری توجہ دھیان کے ساتھ، اللہ کریم کے ساتھ بھائیو بہنوں اللہ کے قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ چاہے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 313 بار اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 313 بار پڑھتے ہی جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج رجب کی ان خاص گھڑیوں میں دوسرے جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگے، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائیوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اولاد کی نیت کر کے پڑھ لیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دفتر دکان یا آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کامیابی کے لیے ہمیشہ سے سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستوں سورہ کوثر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کوثر میں بے شک ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، شان کے مطابق ساتھیوں بھائیوں بہنوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے کو، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو رجب کی اس خاص گھڑیوں میں، خاص جمعے کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اس عمل میں کسی صورت ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا عمل کا دوسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف
10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو جائیں گی۔ آپ کا جسم انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا اگر آپ کو یوں محسوس ہوگے۔ اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے کے بعد آپ کا جسم اگر لرز جائے یا آپ کے قریب سے کوئی آپ کو لگے کہ کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت عطا فرما دی ہے۔ سمجھ لیجئے زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، تمام دوستوں، آپ نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ سورہ کوثر کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر اور رب کریم سے اپنی حاجات، رب کریم کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا جو مہینہ ہے رب کا مہینہ ہے، اور رجب کا جو آج تاریخ ہے 9 تاریخ جمعے کا دن ہے، اور یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ضروری ہے دوستوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک نام مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروا لیتا ہے۔ کیونکہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا وہابو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گھر گھاری، دولت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب تک ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پریشانی، تنگ دستی نہ ہو، آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اسی لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماریوں سے شفا کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و قبیر ہونا چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں دور ہو جائیں، فوراً گھر میں رزق اور دولت آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا وہابو کرتے ہوئے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے راستے کھل جاتے ہیں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جاتا ہے، آپ خود کو کامیابی کی طرف آپ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور دوستوں کیا چاہتے ہیں؟ لیکن دوستوں، صرف اور صرف رجب کی اس خاص گھڑیوں میں، اس خاص جمعے کو یہ خاص موقع ہے۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج اس برکت والے جمعے کے دن، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بہت ساری ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جمعے کے دن آتے ہیں، لیکن رجب کا یہ دوسرا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور آج جمعے کے دن، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج اگر بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل پڑھ لیا آپ نے، اب آگے کیا کرنا ہے اس بات کو بڑی توجہ سمجھنا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا وہابو کا صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 33 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 33 بار 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 33 بار پاورفل وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ
دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کی تمام وظائف پر بھاری ہے غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ۔ اور جب کوئی بندہ رجب کے، ساتھیوں بھائیو بہنوں، رب کے لاڈلے مہینے میں اور اس لاڈلے جمعے کو جو کہ رب کا لاڈلا جمعہ ہے، اور جب کوئی بندہ لاڈلے مہینے کے لاڈلے جمعے کو یہ غوث پاک اللہ پاک کے لاڈلے ولی ہیں ان کا لاڈلا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین مانے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی کوئی ایسی پریشانی جو پورا سال پوری زندگی اس کے گھر کو چھو کر گزر جائے، مجال ہے شوہر اس کو گالی دے کر دکھائے، ظلم کر کے دکھائے، بہت ظلم کر کے دکھا دے، مجال ہے کسی غربت اور غریبی کے پورا سال پوری زندگی تمہارے گھر کو چھو کر گزر جائے، رب کے لاڈلے کو کوئی کیا مجال کوئی چھو سکتا ہے؟ رب کے لاڈلے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بننے کے لیے اس وظیفے کو اگر آج تم نے نہ پڑھا، خدا کی قسم تمہاری قسمت پر رونے کو دل کرتا ہے، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں مجھے رونا آتا ہے۔ اب آخری وظیفہ عمل کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کا بتایا ہوا بڑا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں شامل نہ کیا تو سمجھ لیجئے آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی حاصل نہ کیا، آپ نے کچھ پایا ہی نہیں۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھی بھیجوں گا، ایک ایک وظیفہ اسکرین پر میں نے بھیجا ہے، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا اور سمجھانے لگا ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر تسبیح آپ کے پاس ہو تسبیح پکڑ لیں، نہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا حل المشکلات، میرے بھائیوں بہنوں ہر طرح کی بیماری پریشانی میں، ہر طرح کی مشکل میں پریشانی میں یا حل المشکلات کا وظیفہ ہمیشہ سے کامیابی کی طرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں لے کر جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا حل المشکلات پڑھ کر جتنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں آج جمعے کو تو اول آخر ایک ایک بار درود پاک کافی ہے، اور اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار اونلی ون ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے وظیفے کے اول میں بھی 3 بار اور وظیفے کے آخر میں بھی، مطلب شروع اور آخر دونوں میں 3 بار پڑھیں۔ اس بات کو سمجھیے گا، بڑی غور سے سمجھیے، نہیں تو پھر جا کے دیکھیے، باتوں کو سمجھیے، اور جو آپ نے دعا مانگنی ہے ساتھیوں وہ صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کرتے ہیں، اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے، کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو وظیفہ جو طریقہ بتایا ہے اور دعا اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے ملے گا۔ آپ نے آخری وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے جو میری قبولیت کے درمیان آتے ہیں، اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضروری نہیں سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیے کتنی جلدی ساتھیوں بھائیوں بہنوں حالات بدل جاتے ہیں، سجدے میں جا کر دعا کریں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ میں تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والوں ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ تن من بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خوشی کو خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سوچے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پوری پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی میرے بھائیوں میری بہنوں
کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔